آپ کتنا بھی ڈگری ہولڈر بنا دیں اور کتنا بھی قابل بنا دیں، اگر عظیم ماں کی گود میں پرورش نہیں پائے ہیں تو اخیر وقت تک صلاحیتوں کے باوجود عیب تو باقی رہی جائے گا، یہ رہی جائے گا۔ اپنی ماں کو، اور ماں کہاں سے تیار ہوتی ہے؟ بیٹیوں سے۔ اب بیٹیوں کو عظیم کیسے بنایا جائے؟ اس پوری دنیا میں کوشش کی جا رہی ہے کہ تمام قوموں کی بیٹیاں، توجہ فرمائیے، کوشش کیا ہو رہی ہے؟ آپ کے ساتھ چیلنجز کیا ہے؟ آپ سے مقابلہ کیا ہے اس وقت؟ تمام قوموں کی بیٹیوں کو آوارہ لوگوں نے ماڈلنگ کے نام پر، ایڈورٹائزمنٹ کے نام پر، آرٹس کلچر کے نام پر، آزادی نسواں، فریڈم آف ویمن کے نام پر، ویمن امپاورمنٹ کے نام پر، نہ جانے کس کس نام سے عورتوں کو اس طرح تباہ کیا ہے، اتنا تباہ کیا کہ حوا کی بیٹی عورت کے جسم سے کپڑے اتار کر اسے برہنہ سمندر کے کنارے پہ لٹا دیا۔ اور اسلام نے اپنی بیٹیوں کو نقاب اور پردے کا حکم دیا، اور یاد رکھیے گا یہ پردے کا حکم اللہ کا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر ساری دنیا کے مرد اندھے ہو جائیں تو بھی یہ پردے کا حکم باقی رہے گا۔ اللہ نہ کرے اگر دنیا کے سارے مرد اندھے ہو جائیں پھر بھی یہ پردے کا حکم باقی رہے گا، اس لیے کہ یہ حکم کسی عالم کا نہیں بلکہ اللہ کا ہے۔ پردہ اور بے پردگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے واضح لفظوں میں فرمایا، قرب قیامت کے تعلق سے جو اشارات آئے ہیں باب الفتن میں اور دیگر کتابوں میں احادیث کی، اس سے یہ پتہ چلتا ہے اور احادیث کے مفہوم اور مطالب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت جتنی قریب آئے گی اس کی علامات جب ظاہر ہوتے چلے جائیں گے تو اس میں ایک علامت یہ ہوگی کہ جانور عزت دار ہو جائیں گے اور انسانوں کی عزت گھٹ جائے گی۔ جانور انسانوں کی طرح رہیں گے اور انسان جانور کی طرح رہے گا، اور بعض جگہ ہے کہ جانور انسانوں سے بات کرے گا۔ آج آپ سچ بتائیے، کتوں کو جو اسٹیٹس ملی ہوئی ہے اس سے دیکھ کر دل بیٹھتا نہیں ہے؟ کیا اسٹیٹس ہے کتوں کی؟ مسٹر جارج بش جب پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے تو وہ لاس اینجلس آئے ہوئے تھے، جیسے ہوائی جہاز سے اترے تو سارے انسان کھڑے ہوئے تھے، مگر کس کی ہمت؟ ایک کتا آگے بڑھا، دو ٹانگ سے کھڑا ہوا، کس دیا، کہا مسٹر پریزیڈنٹ تو اسی لائق ہے۔ کتے نے اس کو چمہ دیا، پھر صدر اس لائق بنے کے نیچے آ سکے۔ آج کل جو وی وی آئی پی حضرات کہیں پہنچتے ہیں تو وہ انسانوں کی چیکنگ پر کافی نہیں جب تک کہ کتے نہ چیک کر لیں، تو ابھی کتے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ان کو آنا ہے کہ نہیں آنا ہے۔ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ جی کتے صاحب یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں ان کو آنا ہے کہ نہیں آنا ہے۔ اور ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ میں آپ چلے جائیے، کتوں کو اسٹیٹس ہے، جی ان کو باضابطہ اسٹار ملتے ہیں کہ یہ کتے ڈی ایس پی رینک کے کتے ہیں، اور وہ باضابطہ ٹائی لگا کے کپڑا پہن کے چلتا ہے کہ میری اوقات دیکھ لو تم لوگ، اور وہ کتے چلتے ہیں، انسان اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، انسان اس کے پیچھے چلتا ہے۔ اگر بڑی گاڑیوں میں آپ چلے جائیں، انسان کی عزت دیکھیے کہ اگر ڈرائیور ہے، مالک گاڑی ڈرائیو کر رہا ہو تو ایک سیٹ پر مالک بیٹھیں گے، آگے کی ایک سیٹ پر کتا بیٹھے گا، ڈرائیور بیچارہ پیچھے بیٹھے گا۔ یہ کتے کی حیثیت ہے، اور انسان کی حیثیت کیا ہو گئی؟ پوری دنیا کے سمندر کے کناروں کو انہوں نے انسان کی بیٹیوں سے بھر دیا ہے جن کو برہنہ کر دیا گیا ہے۔ اسلام نے کہا کہ عورتوں کو ڈھانپ کر رکھو، دنیا نے کہا کہ مسلمان یہ اپنی عورتوں پر ظلم کر رہے ہیں، ان کو آزادی نہیں دے رہے ہیں، عورت کو آزادی ملنی چاہیے۔ میں بھی کہتا ہوں کہ ہاں پنجرے میں بند کبوتر کو آزادی ملنی چاہیے، لیکن دروازہ کھولنے والا اگر بلی ہو تو بہتر ہے اندر ہی رہنا چاہیے۔ یہ دروازے پہ بلی بیٹھے ہوئے، یہ جو دنیا والے چیخ رہے ہیں نا عورتوں کو آزادی دو، یہ عورت کی آزادی کے نعرے نہیں لگا رہے، یہ عورتوں تک پہنچنے کی آزادی کے نعرے لگا رہے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی ہر عورت تک ہم پہنچ جائیں،
عزیزان ملت، ہماری عورتوں کو آپ سماج میں پورے طور پر وہ حقوق دیجیے جو اس کو اسلام نے دیا ہے، آپ کو اپنی طرف سے دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سب سے پہلے مسلمانوں، یہ ملک تڑپ رہا ہے، اس ملک میں 1000 سالوں سے بیٹیوں پہ ظلم ہوئے ہیں، اس ملک میں ہمیشہ عورتوں کو دبایا گیا، اسی سماج کی غلط پرتھا ہے جو تمہارے اندر بھی آ گئی۔ تم اسلام کے طریقے کو ظاہر کیوں نہیں کرتے دنیا کے سامنے کہ اسلام نے بیٹیوں کو کیا مقام دیا ہے؟ شادیاں اتنی مشکل کیوں ہوتی چلی جا رہی ہے؟ کیا اس میوات میں جہیز کے خلاف کھڑے ہونے کی قدرت اور طاقت ہمارے پورے سماج میں نہیں ہے؟ میوات کے لوگ تو بڑے مضبوط ہوتے ہیں ماشاءاللہ، یہ تو بڑے طاقتور ہوتے ہیں، پہاڑ ہل جائے مگر یہ نہ ہلے۔ ارے پوری دنیا میں دعوت و تبلیغ کا ڈنکا آپ نے بجایا ہے، یہ صحرا تو آپ کو جاتا ہے ماشاءاللہ۔ پوری دنیا میں دعوت و تبلیغ کا ڈنکا بجا دیے اور آج بیٹی کی شادی کو اتنی مشکل بنا دیا۔ ایک زمانہ تھا ہمارے بچپن میں کہ جب شوہر گھر میں آتے تھے تو بیویاں کہتی تھی میرے سرتاج آئے۔ کون آئے؟ سرتاج سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، کہ میرے سرتاج آئے۔ آج کل بیویاں بیٹھی رہتی صوفے پہ موبائل میں فیس بک میں چیٹنگ کرتی ہے، شوہر داخل ہوتا ہے تو کہتے کون آئے؟ کہ یہ میرے محتاج آئے۔ خیر آپ لوگ تو شریف آدمی ہیں، میں دوسرے علاقے کی بات کر رہا ہوں۔ کہ یہ میرے محتاج آئے۔ بیگم صاحبہ یہ آپ کے محتاج کیسے ہیں؟ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ گنو گنو کہ اس کی کلائی پہ جو گھڑی ہے وہ میرے باپ نے دی ہے، کہ جس بائک پہ بیٹھ کے آیا ہے وہ میرے باپ نے دی ہے، جس جوتے کو بھی اتارنے جا رہا ہے میرے باپ نے دی ہے، جس صوفے پہ آ کے بیٹھے گا میرے باپ نے دی ہے، جس برتن پہ کھائے گا وہ برتن بھی میرے باپ نے دیے، جس ہانڈی میں پکائی گئی وہ بھی میرے باپ نے دی ہے، جس پلنگ پہ سوئے گا وہ بھی میرے باپ نے دی ہے۔ سب کچھ جب تیرے باپ نے دی ہے تو اس بھکاری انٹرنیشنل بھٹیارے کے باپ کے پاس اپنا کچھ نہیں تھا۔ اتنی بڑی بے عزتی کوئی مرد تو نہیں لے سکتا، کوئی مرد نہیں لے سکتا۔ جو مرد ہے وہی لوگ سنیں گے، جو مرد ہے۔ اب آپ وعدہ کرو انشاءاللہ کہ نکاح کریں گے تو شریعت و سنت کے مطابق کریں گے انشاءاللہ، وعدہ ہے؟ ہاتھ اٹھا رہے ایک ہاتھ نیچے کریں، یہ غلط ہو رہا ہے، گڑبڑ ہو رہا ہے۔ اس چکر میں وہ لوگ بھی اٹھا لے رہے ہیں جن کی ہو گئی ہے۔ نہیں میں پھنس جاؤں گا پھر، میرے اوپر معاملہ نہیں، آپ لوگ ہاتھ نیچے کریں، بڑی مہربانی آپ لوگوں کی۔ میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں نے اس گنگا میں ہاتھ دھو لیا ہے۔ بھائی آج کل ویڈیو بنتی ہے، یوٹیوب میں آ جائے گا، گھر کے لوگ دیکھ لیں گے اور دیکھیں گے آپ ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے تو میں تو چلا جاؤں گا، آپ کا پرابلم ہو جائے گا۔ آپ اتنا وعدہ کرو کہ آپ اپنی اولادوں کی شادی انشاءاللہ شریعت و سنت پر کریں گے انشاءاللہ۔ بس آپ یقین مانیے، آپ کے لیے دین کا اس سے بڑا کام اس وقت، یہ تو علماء طے کریں گے سب سے بڑا کام اس علاقے میں کیا ہے، لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس علاقے میں دین کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ نکاح سنت کے مطابق۔ بیٹی مسلمانوں، اسلام دو طریقے سے پھیلا، اور آپ سے اچھا کون جانتا ہے، تبلیغی جماعت کے قربانی دیے ہوئے لوگ ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ۔ اسلام دو طریقے سے پھیلا، ہجرت اور نصرت، ہے نا بھائی؟ صحیح ہے نا؟ ہجرت سے اور نصرت سے۔ اچھا مکے والوں نے ہجرت کی، مدینے والوں نے کیا کیا بھائی؟ نصرت کی۔ مکے والوں نے کہا میرے پاس کپڑے نہیں، مدینے والوں نے کیا کہا؟ کپڑے لے لو۔ مکے والوں نے کہا میرے پاس کھانا نہیں، مدینے والوں نے کیا کہا؟ کھانا لے لو۔ مکے والوں نے کہا میرے پاس گھر نہیں، مدینے والوں نے کیا کہا؟ میرا 2 گھر ہے، جو پسند ہے وہ لے لو۔ مکے والے سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، مدینے والوں نے سب کچھ دے دیا۔ نکاح میں بھی یہی 2 چیز ہے، ہجرت اور
نصرت لڑکی باپ کے گھر سے ہجرت کر کے آتی ہے. کیوں بھائیو؟ بولو، ہمت کس کی زیادہ ہے؟ ارے جگر کس کے پاس ہے؟ کہنے کو آپ مردو. دلہن اپنے باپ کے گھر سے ہجرت کر کر آتی ہے. اور مسلمانوں اور نوجوانوں کچھ تو غیرت کرو، تیرے گھر کو بسانے کو اپنا گھر چھوڑ کے آتی ہے. تیرے باپ کو باپ بولنے کے لیے اپنے باپ کو چھوڑ کے آتی ہے. تیری ماں کو ماں ماننے کے لیے اپنی ماں کو چھوڑ کے آتی ہے. تیرا دل بہلانے کے لیے بچپن کی سہیلیوں کو چھوڑ کر آتی ہے. تیرے گھر کو روشن کرنے کے لیے بھائی بہنوں کو چھوڑ کر آتی ہے. ارے وہ دلہن تو کیا، وہ تو ہجرت کر کر آئی ہے، وہ تو مہاجرہ ہے، وہ تو مکے والی ہے، وہ دین لے کر تیرے گھر آئی ہے. ارے وہ غیرت مندو، وہ ہجرت کر کر آتی ہے. تم مدینے والے نصرت والے کیوں نہیں بن جاتے؟ تم نصرت کرنے والے کیوں نہیں بن جاتے؟ کیوں نہیں کہتے ہو؟ ساس کیوں نہیں کہتی بیٹی تو میرے گھر آئی ہے، آج سے میں تیری ساس نہیں تیری ماں لگوں گی. سسر کہے کہ بیٹا آج سے میں تیرا باپ ہوں، اور گھر والے کہے کہ بیٹا تجھ سے کس نے کہا تھا کپڑے لے کے آنے کو؟ تو مکے والی ہے، ہجرت کر کر آئی ہے. میں مدینے والا تیری نصرت کروں گا. میری بیٹے کی کمائی سے تو راج کرے گی. میرے گھر میں تو شہزادی اور رانی بن کر رہے گی. یہ اسلام نے عورتوں کو مقام دیا، عزت دی. مسلمانوں تم نے چھین لیا، تو آج تمہارے گود سے تمہاری بیٹیاں چھینی جا رہی ہیں. نکالیے، آپ طے کیجئے انشاءاللہ کہ آپ کو سنگل ڈیجٹ پر کام کرنا ہے کہ نکاح کو آسان بنانا ہے. نوجوان طے کرے. یہ بات میں ویڈیوز میں دیکھتا ہوں کہ لوگ داڑھی ٹوپی کے ساتھ نوٹ گن رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ پہلے کسی اڈے پہ گنتے تھے. نعوذ باللہ. کیا ہو گیا؟ میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، قیامت کے دن یہ بیٹیاں کھڑی ہوں گی اور آپ کو بتانا پڑے گا. اپنی بیٹیوں کو حصہ دیجیے اپنے مال میں. اگر باپ کی جاگیر میں بیٹی کو ایک کیل نکلتی ہے، اٹھنی نکلتی ہے، 2 روپے نکلتے ہیں، تو مسلمانوں اپنی بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دے کر تب دنیا سے جاؤ. اگر تمہاری بیٹیوں کے حصے میں ایک بھینس نکلتی ہے تو بھینس دے کر جاؤ. او بھائیوں، اپنی بہنوں کا حق دے دو. اگر تم نے حق نہ دیا تو نمازی، تہجد گزار، دیندار، حج اور عمرہ کے باوجود مرو گے تو ڈکیت بن کر مرو گے. میں پہلے سنتا تھا کہ بے ایمانی کر کے لوگ جہنم میں جاتے ہیں. آج کل دیکھتا ہوں لوگ بے ایمانی کر کے سیدھا عمرے میں جاتے ہیں. کیا امیگریشن، آپ دیکھیے امبارکیشن چیز نا کہ کیا ہو گیا. یہاں مسلمان مار کیوں کھا رہا ہے؟ حالانکہ کیریکٹر مسلمانوں جیسے نہیں ہے، لیکن پھر بھی پٹ کیوں رہا ہے مسلمان؟ اس لیے پٹ رہا ہے کہ راشن کارڈ میں کیا نام ہے؟ مسلمان، تو مار کھا رہا ہے. ووٹر آئی ڈی میں کیا نام ہے؟ مسلمان، مار کھا رہا ہے. آدھار کارڈ میں مسلمان، پین کارڈ میں مسلمان، پاسپورٹ میں مسلمان. تو ہندوستان میں اس لیے پٹ رہا ہے کہ سارے ڈاکومنٹ میں نام کیا ہے؟ مسلمان. اور قبر میں اس لیے پٹ رہا ہے کہ وہاں مسلمان ہی نہیں. بات سمجھ رہے ہو؟ یہاں بھی مار کھایا، وہاں بھی مار کھایا. یہاں مارا اس لیے کہ تمہارے ڈاکومنٹ میں مسلمان، اور قبر میں فرشتے کہہ رہے ہیں یہاں بھی مار کھانا اس لیے کہ اعمال میں مسلمان نہیں. ہائے ہائے، نہ ادھر کہہ رہے نہ ادھر کہہ رہے. ادھر بھی پٹ گئے ادھر بھی پٹ گئے. ادھر پٹے کے ڈاکومنٹ میں مسلمان تھے، ادھر پٹے کے جھوٹ بولتے تھے، ادھر پٹے کے بے ایمانی کرتے تھے. عزیزان ملت، اسی لیے کہتا ہوں کہ بخیل آدمی کی بڑی بدقسمتی یہ ہوتی ہے، بڑی بدنصیبی ہوتی ہے بخیل آدمی کی کہ جیتا ہے بھیکاریوں کی طرح. بخیل آدمی کیسے جیتا ہے بتائیے؟ بخیل دنیا میں جیتا ہے بھیکاریوں کی طرح، اور آخرت میں حساب دے گا مالداروں کی طرح. نہ ادھر کر آ رہا اور ادھر کر. ارے کھا پی کے یہاں سے گزار لیتے زندگی ٹھیک سے، آرام سے، کم سے کم اپنی سماج میں اپنی بیٹیوں کو اتنی عزت دیجیے کہ آپ کی بیٹی کہیں اور نہ جائیں، بلکہ دنیا کی اور بیٹیوں کو سمجھ میں آئے کہ ویمن رائٹس کیا چیز ہوتی ہے، مہیلاؤں کے ادھیکار کیا ہوتے ہیں، عورتوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنگ کے میدان سے ایک لڑکی لائی گئی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے۔ ظاہر ہے کہ جنگ کے میدان میں لڑ رہی تھی، مسلمانوں کی دشمن تھی، اس کے کپڑے بھی تو سے پھٹ گئے تھے۔ جب وہ آئی تو حضرت بلال، سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لڑکی جنگ کے میدان سے پکڑی گئی ہے، مجرم ہے، پکڑ کے لایا ہوں، قیدی ہے ہماری، بتائیے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو اتاری اور فرمایا، بلال میری بیٹی کے بدن پہ میری چادر رکھ دو۔ حضرت بلال فرماتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لڑکی مسلمانوں کی نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، بلال بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے کسی کی بھی ہو، کسی کی۔ مسلمانوں، اس ملک میں آپ ضرورت مند کیسے بنیں گے، ضرورت کے لائق کیسے بنیں گے؟ اللہ نے آپ کو ذمہ داری دی ہے۔ اگر اس ملک میں کسی غریب کی بیٹی، چاہے وہ دلت سماج کی بیٹی ہو، ہمارے کسی بھی دھرم اور سماج کی بیٹی ہو، بھوک سے تڑپ رہی ہے اور 7 دن تک بھات بھات کہہ رہی ہے اور بھوک سے دم توڑ دیتی ہے اور مر جاتی ہے، لوگوں، ڈی ایم صاحب کہاں ہیں، ایس پی صاحب کہاں ہیں، فوڈ منسٹر صاحب کہاں ہیں، فوڈ آفیسر صاحب کہاں ہے؟ چھوڑو مسلمانوں، چھوڑو۔ قیامت کے دن تم سے صرف اتنا پوچھا جائے گا کہ جب وہ لڑکی بھوک سے مر رہی تھی کون کہاں تھا؟ چھوڑو مسلمانوں، تم بتاؤ کہ تم کہاں تھے، تم کہاں تھے؟ آج ہمارا ایک بھائی سے ہندوستان میں، کسی بھی ذات کا ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، اپنی ماں کے دیہانت کے بعد، ماں کے مر جانے کے بعد اس کے پاس پیسے نہیں کہ ایمبولینس لے سکے، ٹھیلا لے سکے، وہ ماں کی لاش کو کاندھے پر لے کر جا رہا ہے۔ ایک جوان بیٹا بوڑھی ماں کی لاش کو اٹھا کر روتا ہوا راستے پہ چل رہا ہے۔ اس وقت اسے کوئی دھرم نظر نہیں آئے گا، صرف اتنا نظر آئے گا کہ زمین پہ اکیلا میں بوجھ ہوں، وہ روتا ہوا جا رہا ہے۔ خدا تم سے پوچھے گا کون کہاں تھا؟ وہ چھوڑو، یہ بتاؤ کہ مسلمانوں تم کہاں تھے؟ اس ملک پر احسان کیجئے، ملک میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ بھلا کیجئے، اپنے مالوں کو اڑائیے مت، اللہ کیا ہے اس کا حساب دینا ہوگا۔ شادی کے نام پر اتنے بے آبرو نہ بن جائیے کہ شادی شرمندہ ہو جائے۔ عزیزان ملت، اس ملک میں بڑی ذمہ داری ہے۔ نوجوانوں، نشے کی دنیا سے باز آ جاؤ، تم توبہ کر لو۔ دیکھو میرے نوجوانوں، تم میرے ہو، میں حکومت سے ایک بار کہوں گا کہ گورنمنٹ آف انڈیا، بھارت سرکار نشے پر پابندی لگائے۔ سرکار سنے گی تو ٹھیک ہے، نہیں سنے گی تو بھی ٹھیک ہے، دوبارہ پھر ہم بولیں گے، نہیں سنے گی چھوڑ دیں گے، لیکن میری قوم کے لوگوں، میں تمہیں کیسے چھوڑوں گا؟ آج تمہیں بول کر جا رہا ہوں، نشے سے توبہ کر لو۔ تم نہیں مانو گے، میں پھر بولوں گا، تم نہیں مانو گے، میں پھر بولوں گا، ہاں سنو، پھر بھی نہیں مانو گے، میں تمہارے ہاتھ پکڑ لوں گا، اگر تم پھر بھی نہیں مانو گے، میں تمہیں اپنے سینے سے لگا لوں گا، اگر تم پھر بھی نہیں مانے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تمہارے پاؤں پکڑ لوں گا، تمہارے پاؤں پکڑ لوں گا۔ ایسا مت کرو، آؤ واپس آ جاؤ، لوٹ جاؤ، آئیے، آپ کو اللہ نے دولت دی ہے، آپ ایسے ادارے کھولیے۔ حضرت مولانا شیر احمد صاحب، حضرت مولانا شیر محمد صاحب امینی دامت برکاتہم کبھی بچیوں کے ایک سکول کھولا ہے۔ میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ پورے ہندوستان کے لیے ایک مثال بنیے اور نرسری سے لے کر +2 تک صرف لڑکیوں کے لیے ایسے اسکول کھولیے جس میں ڈے بورڈنگ ہو، صبح بچیاں جائیں تو شام میں واپس آئیں، دوپہر کا کھانا وہی، تربیت وہی، ٹیوشن کا کوئی چکر نہیں، گھر میں صرف سونے کے لیے آئے، موقع ہی نہیں ملے۔ اور سنیے، اور ویسے اسکول آپ کھولیں جس کی تربیت مدینے جیسی ہو، تعلیم آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی جیسی ہو، تربیت اعلیٰ سے اعلیٰ، تعلیم اعلیٰ سے اعلیٰ۔ جب آپ اپنی بیٹیوں کو 12 کی سرٹیفکیٹ دیجئے گا انشاءاللہ، تو اسی وقت آپ اپنی بیٹیوں کو ساتھ ساتھ حافظہ، قاریہ اور عالمہ کی بھی سرٹیفکیٹ دیجئے گا۔ پھر آپ کی بیٹیاں ڈاکٹر بنے گی انشاءاللہ، سماج کا سیوا کرے گی۔
اور جب وہ حافظہ اور قاریہ ہوں گی انشاءاللہ تو آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے وضو بنا کر 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے مانگے گی کہ میرے مولا آپریشن تو میں کروں گی، شفا تو تو دے گا۔ ایسی بیٹیاں تیار کرو جب جگہ تب سویرا۔ ہم نے 75 سال اس ملک میں ضائع کیے ہیں، آپ وعدہ کیجئے کہ اب ضائع نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے موبائل سے کھیلتے ہیں، بیٹیاں موبائل میں کارٹون دیکھ رہی، بیٹا دیکھ رہا ہے، رات کے 11 بج رہے، صبح اسکول جانا ہے، باپ آ کر کہتا بیٹا سو جا صبح اسکول جانا ہے، ماں کہتی بیٹی سو جا صبح اسکول جانا ہے۔ مسلمانوں اپنے بچوں کی تربیت کرنا سیکھ لو کہ اولاد کے بچوں کے کان یہ سننے کو ترس گئے کہ ماں باپ کبھی یہ تو کہہ دے میرے بچوں جلدی سو جاؤ کہ صبح فجر کی نماز کے لیے جگنا ہے۔ اپنے احساسات کو پاکیزہ تو بنا لیجیے۔ یہ پوری امت اجتماعی قوتوں سے تیار ہوگی انشاءاللہ۔ ہم اور آپ مل کر تیار کریں، سماج تیار ہوگا۔ حضرت مولانا الیاس کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوئی۔ میوات کے چند مزدوروں کو لے کر پوری دنیا میں دین کا انقلاب پیدا کر دیا۔ میوات کے لوگوں، تعلیم کے میدان میں آپ ایسا انقلاب پیدا کر دو کہ تبلیغ میں بھی آپ امام تھے، تعلیم میں بھی آپ امام بنو گے انشاءاللہ۔ تبلیغ میں بھی آپ امام ہو، بیٹیوں کی عزت کرنے میں بھی آپ امام بنو گے انشاءاللہ۔ نکاح کی مثالیں پیدا کر دو آپ۔ اور ہاں، جو لوگ نہ مانے ان سے لڑنا نہیں ہے، ان سے جھگڑنا نہیں ہے، ان کے پاؤں پکڑ لینے، اپنے دستار کو ان کے پاؤں پر رکھ دینا۔ میرے بھائی حضور کی سنت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم تم سے لڑنے نہیں آیا ہو، حضور کی سنت کو بچانے آیا ہو۔ نبی کی سنت کو بچانے کے لیے دستار کیا چیز ہے، سر بھی قلم کر کے رکھنا ہو تو یہ کم ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے۔ اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اللہ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ہم سب کے لیے جذبہ محبت، احترام و اکرام پیدا فرمائے۔ اللہ تعالی ہندوستان میں امن و شانتی عطا فرمائے۔ یہاں رہنے والے مسلمان بھائی، ہندو بھائی، سارے سماج، دھرم، بھاشا بولنے والے سارے لوگوں کے درمیان انسانی بنیاد پر اچھے رشتے اور اخلاق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو، ہماری اور آپ کی آل و اولاد کو، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو عزت، عافیت، سلامتی، خیر، خوشحالی، صحت اور تندرستی کے ساتھ اسلام پر زندگی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنی دعاؤں میں آپ مجھے یاد رکھیے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، حضرت والا نے جس دل کے ساتھ خطاب کیا ہے یہ حضرت کا حق تھا۔ اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سرہ راہ رکھ دیا۔ میں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ حضرت والا سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنی دعا کے اوپر ہمارے اس اجلاس کا اختتام فرمائیں۔ ہمارے اس مدرسے کے استاد مولانا محمد عامر صاحب، ان کے والد بزرگوار کی طبیعت ناساز چل رہی ہے، ان کے لیے بھی آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ اور بھی جو ساتھی اپنے دلوں کے اندر جو بھی دعائیں رکھتے ہیں اللہ رب العزت سے، ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہر ساتھی کی ہر نیک اور جائز تمنا کو پورا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، ویا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ پوری امت محمد یا صاحبہما علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تمام خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو گناہ رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، زمین کے جس چپے پر جون سے بھی تیری مخلوق کے ساتھ جو گناہ جس حال میں سرزد ہوا، اے اللہ تو اپنے دریا رحمت سے معاف فرما دے۔
الہ العالمین اے اللہ دنیا میں اور آخرت میں سرخی نصیب فرما، دنیا آخرت کی عزت اے اللہ دنیا آخرت کی عزت نصیب فرما، اے اللہ دنیا آخرت کی رسوائی و فضیحت سے بھرپور حفاظت فرما۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں میں کہا ہے یا لکھا ہے یا متوقع ہیں، اے اللہ تو سب کی حاجات ضروریات کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما۔ الہ العالمین مدارس اسلامیہ، مکاتب قرآنیہ، مراکز دینیہ، خانقاہ ہیں، اے اللہ ان کے فیض کو قیامت تک جاری اور ساری فرما۔ اے اللہ ان میں خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پورے ہندوستان میں امن، سلامتی، خیر عافیت نصیب فرما، اتحاد پیدا فرما۔ اے اللہ ماہ مبارک اے اللہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، پروردگار عالم اس ماہ مبارک کی قدردانی توفیق نصیب فرما۔ حضرت والا کی زندگی میں خوب برکتیں عطا فرما، بار بار میوات میں تشریف آوری ہو، اور اے اللہ ان کو صحت عطا فرما، عافیت والی زندگی نصیب فرما۔ حضرت جی دامن برکاتہم العالیہ کے اوپر جتنے مقدمات ہیں اے اللہ ان کو رفقا پر جتنے مقدمات ہیں ان کو سب سے رہا فرما۔ الہ العالمین مسلمانوں کی بیٹیاں بچیاں اے اللہ جو بغیر عقد مسنون کے ہیں، اے اللہ ان کے عقد کا اپنے خزانہ غیب سے اے اللہ انتظام انصرام فرما۔ اے الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ تو اپنا فضل فرما اور کرم فرما اور رحم کا معاملہ فرما، اس ادارے کی جڑوں کو قیامت تک کے لیے مضبوط اور مستحکم فرما، تمام ضروریات اور حاجات کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما۔ آج کے اس اجتماع کو قبول فرما۔ اے اللہ جتنے بھی حضرات یہاں تشریف لائے ہیں اے اللہ تو کہنے والوں کو، سننے والوں کو، شریک ہونے والوں کو اپنی طرف سے اپنی دریا رحمت سے اے اللہ سب کی مغفرت کے بخشش کے فیصلے فرما۔ مجبوری کے تحت نہ سکے اللہ تو ان کی بھی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے علاقہ میوات پر اور اے اللہ اور اس ہندوستان میں خصوصی امن اور اللہ سلامتی نصیب فرما۔ اے اللہ تو اپنا فضل فرما۔ الہ العالمین ہمارے بوڑھوں کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما، ہمارے خواتین کی اصلاح فرما، ہمارے بچوں کو دنیا و دینی دونوں تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ فرما۔ اے اللہ الہ العالمین بے شک گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ریاکار ہیں، بہت سارے گناہ اس دھرتی پر اس زمین پر کر ڈالے تیرے آسمان کے نیچے اور تیری دھرتی کے اوپر۔ ہمیں گناہ نہیں کرنے چاہیے تھے، گناہ کرنے نہیں آئے تھے میرے مولا، نفسانی خواہشات اور شیطان نے بہکا دیا۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما، قیامت کے دن کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ قرآن مقدس کی عظمت قرآن کے اجلاس بے شک تو عالم الغیب والشہادہ ہے، علیم بذات الصدور ہے، یہ قرآن کی عظمت کے سلسلے میں اجلاس ہوا ہے۔ اللہ قرآن مقدس سے محبت اور مودت پیدا فرما۔ اے اللہ تو اپنا فضل فرما، قرآن کریم کی تلاوت اے اللہ اس کا ترجمہ اس کے تفسیر سے ہمیں آراستہ اور پیراستہ فرما۔ اے اللہ تو اپنا فضل فرما، قرآن کریم ہی تیری ایسی کتاب ہے جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے، ایک فرد مسلم کے دل میں، اور پوری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت والی کتاب ہے۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تو اپنی عظمت اور اپنی بزرگی ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما۔ اپنے حبیب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو شریعت مطہرہ دنیا میں لے کر کے تشریف لائے، اس مبارک شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ آپ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، کتاب اللہ سنت رسول پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ جو خیر کی، سعادت کی، بھلائی کی دعائیں تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہ تمام خیر اور مقدر فرما۔ ان شرور و فتن سے تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، ان تمام شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما۔ ربنا الہنا یا خالقنا یا مالکنا یا رازقنا تقبل دعاءنا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه وازواجه وذرياته واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ خاص ہے